ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل بھی حق بات جو کہنی تھی سرے دار کہی، آج بھی ہم پیش بتاں نام خدا لیتے ہیں۔ دلعزیز پاکستانی بھائیوں، جیسا کہ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں حالات کے مطابق جو سمجھتا ہوں، جو سوچتا ہوں، اپنے ضمیر کے مطابق حالات پر تبصرہ و تجزیہ کرنے کی غیر جانبدارانہ انداز سے کوشش کرتا ہوں۔ تو آج میں پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب سے خان صاحب حکومت سے علیحدہ ہوئے ہیں، انہوں نے ایک ہی تھیوری، سازشی تھیوری جسے وہ کہتے ہیں کہ ان کے خلاف سازش ہو گئی ہے، وہ اسی کو لے کر چلے ہوئے ہیں اور حکومت کے خلاف پراپیگنڈا کر رہے ہیں۔ علاوہ ازیں وہ انہی کے دور میں جو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی جو میٹنگ ہوئی تھی، اس میں جو فیصلہ ہوا تھا، جو کہا گیا تھا اس مراسلے کے متعلق، تو وہ بھی ایسا ہے کہ یہ مداخلت ہوئی ہے، سازش نہیں، سازش کا کہیں ذکر نہیں، لیکن وہ بار بار سازش کا ذکر کر رہے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہو گئی ہے، مجھے حکومت سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، اور میں نے آج کل وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے نیوٹرل کو کہا تھا کہ اس سازش کو ناکام کرو ورنہ یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہوگا، لیکن انہوں نے میرا ساتھ نہیں دیا۔ حالانکہ DGISPR کئی دفعہ پریس کانفرنس کے ذریعے کہہ چکے ہیں کہ اس لیٹر میں یا وہ مراسلہ جو اس میں سازش کا کہیں ذکر نہیں ہے، اور نہ اس نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ میں یہ سازش کی بات ہوئی، مداخلت کی بات ہوئی ہے، سازش کی بات نہیں ہوئی، لیکن خان صاحب اس کے باوجود سازش کی بات کیے جا رہے ہیں۔ انہیں تو یہ چاہیے کہ وہ اپنی 3 سالہ یا 3.5 سالہ کارکردگی جو ہے وہ بھی عوام کو بتائیں۔ صرف سازش سے کام نہیں چلے گا، انہیں اپنی کارکردگی بھی بتانا ہوگی۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب وہ کارکردگی کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اتنا ہم نے ریونیو اکٹھا کیا ہے، اتنی GDP گروتھ ہماری اتنی ہو گئی ہے، ایگریکلچر میں گروتھ ہماری اتنی ہوئی ہے، فارن سے ریمیٹنسز ہمیں اتنے زیادہ آ چکے ہیں، ایکسپورٹ ہماری بڑھی ہے، امپورٹ ہماری کم ہوئی ہے، کرنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ ہمارا کم ہوا ہے۔ تو یہ وہ اپنی اس طرح وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہماری معیشت جو مضبوط ہو رہی تھی، لیکن یہ نہیں بتاتے کہ ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا تھا، یہ نہیں بتاتے کہ پٹرول کا ریٹ 150 یا 145 تک کیسے چلا گیا تھا، ڈالر 199 تک کیسے چلا گیا تھا، بیسک نیسیسٹیز کی جو پرائسز تھیں وہ کہاں تک چلی گئی تھیں، میڈیسنز جو لائف سیونگ ڈرگس تھی ان کی جو پرائسز تھی وہ اتنے 400% کیسے بڑھ گئی تھیں، عوام کی جو ضروریات زندگی تھی ان کے ریٹ کہاں تک چل گئے تھے، بجلی کا ریٹ کہاں چلے گئے تھے، گیس کے ریٹ کہاں چلے گئے تھے، یہ نہیں بتاتے۔ پھر ان سے بندہ پوچھے کہ جناب والا، کیا الیکشن سے پہلے آپ نے یہی وعدے کیے تھے؟ نہیں، آپ نے یہ وعدے تو کیے تھے کہ میں 1 کروڑ نوکری دوں گا، 50 لاکھ گھر بناؤں گا، عوام کو دوں گا، بیسک نیسیسٹیز کے ریٹ کم کروں گا، پولیس کلچر کو صحیح کروں گا، پٹواری کلچر کو صحیح کروں گا، عوام کے دکھ درد کو کم کروں گا، اور آپ یہ بھی فرماتے تھے کہ میں یہ ڈیولپمنٹ کے نام پر MNAs اور MPs کو رشوت دی جاتی ہے اس کو ختم کروں گا۔ تو میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، عوام ان سے سوال کرتے ہیں
پاکستان کے غریب عوام ان سے سوال کرتے ہیں کہ آج تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈالر اتنا چلا گیا، پٹرول کے ریٹ اتنے چلے گئے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ کے 3.5 سال دور میں وہ کیوں بڑھے تھے؟ یہ عوام کی جو سہولتیں تھیں وہ کیا انہوں نے اپنے کی؟ عوام کے مسائل کو کیا آپ نے کم کیا؟ نہیں کیا۔ اور یہی وجہ تھی کہ آپ کے خلاف جو آپ کے اتحادی تھے، جو آپ کے اپنے ساتھی تھے، وہ آپ کو چھوڑ گئے اور آپ کے خلاف یہ گیم ہو گئی۔ تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے نا کہ آپ کے دور میں جو آپ نے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک وعدہ بھی آپ نے پورا نہیں کیا۔ آج آپ ان وعدوں کی بات نہیں کرتے، آج آپ ریونیو کی بات کرتے ہیں، جی ڈی پی گروتھ کی بات کرتے ہیں، جو چلو فرض کریں ہم مان لیتے ہیں کہ جی ڈی پی گروتھ بھی بڑھ گئی، ریونیو بھی بڑھ گیا، خزانے میں پیسے بھی زیادہ آ گئے، ریمیٹنس بھی زیادہ آ گئی، ایکسپورٹ بھی ہمارے بڑھ گئی، لیکن یہ تو بتائیں کہ اس سے عوام کو فائدہ کیا ہوا؟ کیا عوام کو سہولت ملی؟ اتنے پیسے جو آپ کے خزانے میں آ گئے، آپ کی معیشت مضبوط ہو گئی، آپ کی اقتصادیات مضبوط ہو گئی، آپ کی ایگریکلچر بڑھ گئی، لیکن اس سب سے عوام کو کیا فائدہ ملا؟ وہ سارا سرمایہ، وہ ساری دولت جو آپ فرماتے ہیں کہ ہم باہر سے بھی آئی، ریونیو بھی آیا، ریمیٹنس بھی آئی، تو عوام کو اس کی سہولت کیسے ملی؟ کیا عوام کو سہولت ملی؟ نہیں ملی۔ وہ کیوں نہیں ملی؟ میں اس کی مثال یہ دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک بندہ کہتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے کہ میرے پاس 5 ارب روپیہ، میں بہت خوشحال ہوں، میں بہت مضبوط ہوں، میرا کاروبار بہت فلرش کر رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، لیکن اس کے جو بچے ہیں ان کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں ہے، ان کے بدن پہ کپڑا بھی نہیں ہے، ان کے پاس بچوں کو فیس دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، دوائی لینے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو وہ تمہارا 5 ارب روپیہ جو ہے اس کا وہ کدھر گیا؟ یا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے، یا وہ بچوں کو نہیں دے رہا، خود ہی انجوائے کر رہا ہے۔ تو آپ جب اس سوال کا جواب دیں، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، عوام آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی جو جی ڈی پی گروتھ تھی، آپ کی جو ایگریکلچر گروتھ تھی، آپ کی جو ریمیٹنسز تھے، آپ کی ایکسپورٹ تھی، آپ کا جو ریونیو آپ نے بڑا جنریٹ کیا، وہ کہاں گیا؟ اور یہ بھی عوام کو بتائیں کہ جو آٹا کیس میں کرپشن ہوئی تھی، جو چینی میں کرپشن، چینی کے ریٹ کہاں چلے گئے، آٹے کے ریٹ کہاں چلے گئے، پٹرول کے ریٹ کہاں چلے گئے؟ ان کی آپ نے خود انکوائری کرائی اور ان کو قصوروار ٹھہرایا، لیکن ان کو آگے کیا کیا؟ ان کو سزا کیسے دلوائی؟ کیا اس میں کرپشن جو ثابت ہو گئی، کیا ریٹ آپ نے کم کر دیا؟ نہیں کیا۔ آٹے کا ریٹ کم کیا؟ نہیں ہوا۔ پٹرول کا ریٹ کم ہوا؟ نہیں ہوا۔ تو جناب والا، آپ اس طرح عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ عوام تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ہم سے جو وعدے کیے تھے وہ بتائیں، وہ پورے ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ وہ نہیں ہوئے۔ اس لیے جناب خان صاحب، عوام کو اپنی کارکردگی بتائیں کہ آپ نے 3 سال میں، 3.5 سال میں عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی خوشحالی کے لیے، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ نے کیا کیا؟ اخیر میں آپ نے کہہ دیا کہ میں آلو اور ٹماٹر کے ریٹ چیک کرنے کے لیے نہیں آیا تھا، میں تو عوام ملک کو مضبوط بنانے کے لیے آیا تھا۔ وہ مضبوط بھی آپ نے بنایا۔ اب آپ کے جانے کے بعد یہ سارا جو چکر ہے، یہ ریٹ ڈالر کا جو بڑھ رہا ہے، جو پٹرول کے ریٹ جو بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی وجہ سے جو عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، یہ اس کی وجہ سے ہے۔ ایک تو وہ حکومت کہتی ہے کہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ نے معاہدہ کیا ہے، میں اس کو بھی سائڈ پہ رکھتا ہوں، اس کی بات میں کروں گا، نیکسٹ ویڈیو میں وہ معاہدے کی بات بھی کروں گا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو ڈالر کا ریٹ چل رہا ہے، جو پٹرول کا ریٹ چل رہا ہے، اس میں اور چیزوں کے بیسک نیسیسٹی کے جو ریٹ بڑھ رہے ہیں، اس میں آپ کی وجہ سے جو عدم استحکام پیدا ہو رہا ہے، وہ بڑی وجہ ہے۔ مین ریزن جو ہے آج
وہ آپ کی وجہ سے سیاسی عدم استحکام ہے۔ جب تک سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا، معاشی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا۔ معاشی استحکام کے لیے سیاسی استحکام ضروری ہے۔ آپ سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، دن بدن اس میں زیادہ زور دے رہے ہیں، اور آپ کی وجہ سے جب تک یہ سیاسی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا، یہ معاشی عدم استحکام ختم نہیں ہوگا۔ معیشت کیوں؟ اس لیے کہ جب سیاسی عدم استحکام ہوگا، سرمایہ دار انویسٹمنٹ نہیں کرے گا، سرمایہ دار ڈالر کو اندر لے کے سٹاک کر لے گا، تو جب سٹاک کر لے گا تو اس کا ریٹ ظاہر بڑھ جائے گا، ریٹ چڑھ جائے گا، چیز کی طلب زیادہ ہوگی، رسد کم ہوگی، رسد اور طلب کم ہوگی۔ آپ کے سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی وجہ سے یہ ملک میں سارے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ جناب والا ذرا ملک کی استحکام کی طرف غور کریں، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے غور کریں، اپنے ذاتی اور پارٹی مفاد کو سامنے رکھ کر یہ سارا عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش نہ کریں، استحکام کے لیے کوشش کریں۔ الیکشن ہوتے رہتے ہیں، اقتدار آتے جاتے رہتے ہیں، ملک ہوگا تو آپ اقتدار میں دوبارہ بھی آ سکتے ہیں، عوام ہوں گے تو آپ اقتدار میں دوبارہ بھی آ سکیں گے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جناب والا۔ تو ملک کے استحکام پر غور کریں، عوام کی خوشحالی، عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے غور کریں، اور جس طرح آپ پنجاب میں آپ کی پارٹی اپوزیشن کا رول ادا کر رہی ہے، KPK میں آپ کی حکومت ہے، بلوچستان میں بھی آپ کے لوگ ہیں، تو جناب والا مہربانی کریں، آپ غصہ تھوک دیں، اور آپ کے جو قومی اسمبلی میں آپ نے استعفے دیے ہوئے ہیں وہ بھی آپ تک قبول نہیں ہوئے، ان کے نوٹیفیکیشن نہیں ہوئے، اس لیے اس غصے کو تھوک دیں اور اپنے استعفے واپس لے لیں اور اسمبلی میں آ جائیں، اور اسمبلی میں بیٹھ کر حکومت کو ٹائم دیں، حکومت کے خلاف کام کریں، اپوزیشن کا رول پلے کریں، تاکہ عوام کے مسائل حل ہو سکیں، آئینی اور قانونی جو مسائل ہیں ملک کے وہ حل ہو سکیں، استحکام پیدا ہو سکے، سیاسی استحکام پیدا ہوگا، معاشی استحکام پیدا ہوگا تو عوام کے مسائل بھی حل ہوں گے، ملک کے مسائل بھی حل ہوں گے، اور آپ کے مسائل بھی پھر ہی حل ہوں گے۔ سر جناب والا خان صاحب، آپ کا جو اقتدار کا مسئلہ ہے وہ بھی اسی طرح حل ہوگا جب آپ اسمبلی میں آ کر بیٹھیں گے۔ آپ اسمبلی میں نہیں بیٹھیں گے تو آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ بھی کر دیا، وہ تو اسمبلی میں بیٹھے ہیں، وہ تو پھر کر لیں گے۔ آپ کا فرض ہے، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ اسمبلی میں بیٹھیں، وہاں اپنا پوزیشن کا رول ادا کریں اور ان کو صحیح رستے پر لانے کی کوشش کریں، اور اسی میں عوام کی بہتری ہے، ملک کی بہتری ہے، آپ کی بہتری ہے، ہم سب کی بہتری ہے۔ ملک میں استحکام ہوگا، سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام ہوگا، معاشی استحکام ہوگا تو ملک مضبوط ہوگا، عوام خوشحال ہوں گے، اور یہی آپ کا نقطہ نظر ہونا چاہیے۔ وما علینا الا البلاغ۔